حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی ہستم جیو علی کا نام لینے والو جیو جیو علی کا نام لینے والو جیو جیو علی والو جیو علی والو ایک سورہ فاتحہ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے لیے ہے. حسین ابن علی کا غم دل مضطر میں رہتا ہے. حسین ابن دل مضطر میں رہتا ہے. بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے. بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے. غم شبیر حب علی ہے زندگی اپنی. غم شبیر حب علی ہے زندگی اپنی. یہ جذبہ دل میں رہتا ہے یہ سودا سر میں رہتا ہے. یہ جذبہ دل میں رہتا ہے یہ سودا سر میں رہتا ہے. سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدے تر کی. سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدے تر کی. یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے. یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے. کسی صورت علی کے در پہ رہنے کی جگہ ملتی.
اسی صورت علی کے در پہ رہنے کی جگہ ملتی، یہ خورشید ضیاء گستر اسی چکر میں رہتا ہے، یہ خورشید ضیاء گستر اسی چکر میں رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو
الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. صلوات. ارشاد ہوا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن دنیا کے مضبوط ترین عقیدوں کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو یعملون الصالحات، اعمال صالحہ کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتا ہے؟ کہ ان لہم اجرا کبیرا، انہیں قیامت میں ایک بڑا اور عظیم اجر ملنے والا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لہم عذاب علیما، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. منصب ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو جہاں رکی تھی وہ مقام یہ تھا کہ قرآن نے دو مقامات پر فرمایا کہ ایک مقام ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو. میں نے مختصر سا ٹکڑا پڑھا. اللہ امر کرتا ہے کہ عدل کرو، اور اسی قرآن میں سورہ یوسف میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس بھی امر کرتا ہے لیکن وہ برائی کا امر کرتا ہے. تو ایک امر ہے اچھائی کا اور ایک امر ہے برائی کا، اور جب یہ دونوں امر ٹکرائیں گے تو معاشرہ فاسد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب ذرا رک کے اس مرحلے پر منزل تمہید میں کچھ جملے سنتے جاؤ. اچھا بھائی، تو اب ایک ہے برائی کا حکم اور ایک ہے امر الہی. سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹکرا جائیں اور فساد پیدا ہو تو اس ٹکراؤ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کل ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ نفس کو امر الہی کے تابع کر دو. بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نفس کو امر الہی کے تابع کر دو. اب یہ امر الہی ہے کیا؟ ذرا رک کے سننا، اس لیے کہ یہ مسلسل سلسلہ گفتگو ہے متواتر، کئی گھنٹوں تک اس موضوع میں گفتگو کرنی ہے. تو امر ہے کیا اور اس امر کو کہاں تلاش کریں؟ سورہ اعراف میں آواز تھی، 7واں سورہ اور 54ویں آیت، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین. آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کا کنٹرول اسی کے پاس ہے، امر کا کنٹرول اسی کے پاس ہے. بھائی توجہ رکھنا، خلق کا مالک بھی وہی ہے
امر کا مالک بھی وہی ہے. یہ سورہ اعراف اور سورہ سجدہ میں آواز دی, 32واں سورہ قرآن مجید کا, اور 5ویں آیت اس سورہ کی, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. مشکل ترین آیات میں ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. دیکھو امر کے معنی لیتے جاؤ. اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے. اب اس کے لیے میرے پاس کوئی ترجمے میں دوسرا لفظ نہیں ہے. یدبر الامر, اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے. من السماء الی الارض, آسمان سے لے کر زمین تک. ثم یعرج الیہ, پھر اس کا امر اس کی طرف اٹھ جاتا ہے. فی یوم, ایک دن میں اٹھ جاتا ہے. وہ ایک دن الف سنۃ مما تعدون, تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہیں. اب امر سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی, اب یہ سنتے رہو, ذرا سی زحمت ہے. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. تو 2 آیتیں اور ہو گئی, اور اب عجیب مرحلہ فکر ہے, جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. یفرق فیہا کل امر حکیم. اس سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا, اور یہ مبارک رات ایسی ہے کہ ہم اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کرتے ہیں. حکمت والے امر کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھتے جاؤ بھائی, آواز دی سورہ رعد میں 13واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن پہ بات کرتے ہوئے کہا لو ان قرآنا, بھائی سننا, لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. سارا امر سمیٹ کر قرآن میں رکھ دیا. بہت توجہ رکھنا, سارا امر سمیٹ کر قرآن کے اندر ہم نے رکھ دیا. تو قرآن امر ہے, قرآن امر ہے, اور اس کے لیے آواز دی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مضبوط ترین باتوں کی ہدایت کرتا ہے. اب قرآن کا مسئلہ تو سمجھو. دیکھو بہت پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوئے, قرآن کا مسئلہ سمجھو. میں اگر فلسفے پہ کتاب لکھ دوں جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں, تو مجھے توقع ہوگی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اسے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. عام نہ سمجھے, جو پڑھے لکھے ہوں گے اسے سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. معاشیات کی کتاب اگر لکھ دوں تو مجھے توقع ہوگی کہ معاشیات کا طالب علم اسے سمجھے گا. بھائی یہ تو بہت توجہ رکھنا. اب قرآن کے مخاطب اگر دنیا کے سب سے عقل مند ہے تو سب سے احمق بھی مخاطب ہے. اب ایسی بات کہے جو دونوں سمجھے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو کتنے مشکل مرحلے پہ میں تمہیں لے آیا. یعنی میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ جو ٹھیلا چلا رہا ہے وہ محنت کر کے کما رہا ہے, میرا بھائی ہے, اس کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو پڑھا رہا ہوتا. بس ٹھیک ہے نا. تو قرآن کا مخاطب اگر ارسطو ہے تو قرآن کا مخاطب ٹھیلے والا بھی ہے, اور دونوں کو سمجھانا ہے. بھائی توجہ رکھنا, دونوں کو سمجھانا ہے. تو اب اس طریقے سے بات کرے کہ ہر ایک اپنے لیونگ کو سمجھے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو ذرا توحید تو دیکھنا. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب دیکھنا قرآن کس طریقے سے بات کو سمجھانا چاہتا ہے. توحید کا مسئلہ قرآن نے کیسے سمجھایا. انا سورہ آل عمران, انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ دیکھو آسمان مخلوق ہے, زمین مخلوق ہے, دن آتا ہے, رات آتی ہے. یہ آنا جانا اور یہ ان کی خلقت, ان میں ہم نے نشانی رکھی ہے اپنے وجود کی. میں سنتے چلو, اس لیے کہ منزل فکر معین ہے. آسمان و زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. خلقت سے گفتگو کی تاکہ سب سمجھ لیں. میں بہت توجہ ہے. خلقت سے گفتگو کی تاکہ سب سمجھ لیں. کہنے لگا انا
ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب ذرا سا فکر کی سطح کو بلند کر دیا. تمہارے رب نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا. دیکھ رہے ہو, دیکھو کیسے توحید کا پرچار کر رہا ہے قرآن مجید. اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو کچھ آیتوں کو سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جانا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ آسمان و زمین ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے. آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں بنائی ہم نے انہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. افحسبتم, دوسری آیت, انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کر لیا اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ توجہ رہے, توجہ رہے. اپنی خالقیت بتلاتا چلا بھائی, بہت توجہ. یہ کہ اس مرحلے پہ لے آیا ہوں جس مرحلے پر تمہیں ایک آیت ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اپنی خالقیت بتلاتا چلا. اور ایک مرتبہ سورہ نحل میں آواز دی, اولم یروا, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. یہ دیکھتے کیوں نہیں, یہ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی اس پہ سایہ رکھا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس بہت پڑھے لکھے مجمع کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں میں. جاؤ 16واں سورہ 44 آیت, اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی, جو بھی چیز شے سے بنائی اس میں سایہ رکھا, اور وہ سایہ کبھی داہنے گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. وہ سایہ کبھی داہنے گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. یہ سائے جھک جھک کر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. بھائی دیکھنا, اگر اس مرحلے پہ میرے ساتھ آ گئے ہو تو یہ مرحلہ وہ ہے جہاں تمہیں روکوں گا. سائے کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے. بائیں بھی گرتا ہے سایہ, داہنے بھی گرتا ہے سایہ. سائے کے گرنے کی کوئی جگہ معین نہیں ہے. جدھر سورج ہوگا اس کے مقابل گرے گا. انکار ہو تو کر دو, جدھر سورج ہوگا سایہ اس کے مقابلے پہ ہوگا. بھائی توجہ ہے, کبھی سورج اور سایہ ایک راستے پہ نہیں ہوں گے, مقابل ہوں گے. سورج نور ہے, سایہ تاریکی ہے. سمجھ رہے ہو مسئلے کو؟ بھائی دیکھنا, ذرا سا رک جاؤ, تھوڑا سا رک کے ذرا سا غور تو کرتے چلیں. اصول تو یہی ہے نا, یہ تو دن رات کا مشاہدہ ہے کہ سورج سامنے ہے سایہ پیچھے, سورج پیچھے ہے سایہ سامنے. ٹھیک, یہ ایک کمال سایہ کا تو یہ ہے, اور سایہ کا دوسرا کمال مطلب چلو سایہ کو پکڑنے کے لیے وہ آگے آگے بھاگے گا اور تم منہ موڑ کے چلو پیچھے پیچھے آئے گا. بھائی توجہ رکھنا, سائے کو پکڑنے کے لیے چلو آگے بھاگے گا, سائے سے منہ موڑ کے چلو تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. علی نے کہا دنیا ذل زائل, دنیا سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے جاؤ گے آگے بھاگے گی, منہ موڑ لو پیچھے آئے گی. مجھے روکنا نہیں ہے,
مجھے روکنا نہیں ہے، لیکن میں جملہ تو کہہ کے جاؤں گا اور تمہیں ہدیہ کر کے جاؤں گا. سائے کا مزاج، پیچھے جاؤ آگے بھاگے گا، منہ موڑ لو تمہارے پیچھے آئے گا. بھائی یہی تو ہے. علی نے کہا دنیا کی مثال سائے کی مثال ہے. علی منہ موڑ کے بیٹھ گئے، 23 برس کے بعد پیچھے آئی یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی توجہ رکھنا. اس لیے کہ اب آیت کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں. اولم یرو الی ما خلق اللہ. بھائی اس آیت کو ہدیہ کر رہا ہوں، اسے جا کے ترجمے کے ساتھ دیکھنا. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ. کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا پوری انسانیت نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی ہے اس کا سایہ پڑتا ہے؟ تو جو چیز شے سے بنے گی اس کا سایہ ہوگا. جو چیز شے سے ہوگی، بھائی میں نے میسج دے دیا. آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز شے سے بنے اس کا سایہ ہوگا. اب اگر محمد کا سایہ نہ ہو تو وہ کسی شے سے نہیں بنا. تو قرآن کا طریقہ دیکھو، بہت آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جب آگے بڑھتے چلے جانا ہے آہستہ تو اب تمہیں روکوں گا. قرآن کا اسلوب گفتگو سمجھ میں آ گیا کہ بڑے سے بڑا فلسفی بھی سمجھے، جاہل سے جاہل انسان بھی سمجھے. بھائی یہاں تک تو آ گئے نا. یعنی قرآن کا ایک اسٹائل ہے، قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک اسلوب گفتگو ہے، اور اس میں ہر ایک کے لیے اپنی سطح فہم کی گنجائش موجود ہے. اب وہ آیت پیش کر رہا ہوں میں جو ہزاروں مرتبہ سنی گئی، ہزاروں مرتبہ سنائی گئی. اور دیکھو اب تمہیں کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں. آج ذرا توحید پہ رکے رہو. جانا ہے توحید سے آگے جانا ہے، لیکن رکے رہو توحید پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان. آگے نہیں پڑھوں گا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا جب نہیں تھا، ہم نے انسان کو خلق کیا. اب ایک انسان سے پوچھوں گا، ایک انسان سے. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، اور جو نہیں بیٹھے ہیں ان کے وسیلے سے ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک آئیں گے ان سے بھی پوچھ رہا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ ایسا گزرا جب انسان نہیں تھا. دیکھو میں بھی نہیں تھا، تم بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. بھائی فردن ہر ایک کی سرنوشت یہی ہے. اللہ تم سب کو زندہ رکھے، اللہ تم سب کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا. لیکن تقدیر تو یہی ہے، سرنوشت یہی ہے کہ کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی جب کل نہیں تھے تو ہمیں لایا کون؟ بھائی یہ تو سوال ہے، اور اس سوال کا اگر جواب دے دو تو پھر میں خط غلامی لکھ کے دے دوں. بھائی سننا لایا کون؟ آسان جواب ہے، اور اس جواب پہ خط غلامی نہیں دوں گا. بھائی جب تم نہیں تھے تو لایا کون؟ میرا باپ لایا. جواب ہے نا. اچھا بھائی انہیں کون لایا؟ ان کا باپ لایا. اچھا بھائی انہیں کون لایا؟ ان کا باپ لایا. اچھا بھائی انہیں کون لایا؟ ان کا باپ لایا. بھائی جواب دیتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ بھائی انہیں کون لایا؟ ان کے باپ آدم لائے. لیکن سوال تو میں روکوں گا نہیں، آدم کو کون لایا؟ سوال تو نہیں رکے گا. اچھا بھائی تو مجھے میرا باپ لایا، اس کے باپ کو اس کا باپ لایا، اس کے باپ کو اس کا باپ لایا. سلسلہ چلتے چلتے آخری انسان پر رکا. میں اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، آخری انسان آدم سے. بھائی آدم کس سے؟ مٹی سے. اچھا مٹی کس سے؟ زمین سے. زمین کس سے؟ سورج سے. سورج کس سے؟ مادہ سے. سوال ختم نہیں ہوا، مادہ کس سے؟ تو اگر سوال کو روکنا ہے تو ایک خالق کو تسلیم کر لو.
بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں؟ اگر پہنچ رہی ہیں تو اس مرحلہ فکر سے مجھے آگے بڑھ جانے دو کہ رک نہیں سکتا سوال اگر کسی خالق تک جا کے نہ رکو. بھائی توجہ ہے تو اب خالق نے یہ آواز دی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہت توجہ رہے. نہیں میں ذرا جملہ بدل دوں تاکہ نوجوان دوستوں تک بات پہنچ جائے. سوال تو دو ہے، صرف ایک تھوڑی ہے کہ ہم آئے کہاں سے. دوسرا سوال بتلاؤں، جائیں گے کہاں؟ اسے کیوں بھول رہے ہو؟ بھائی سوال تو دو ہیں اور دونوں برابر کے سوال ہیں، برابر کے. آئے کہاں سے؟ توحید سے. جاؤ گے کہاں؟ قیامت تک. بھائی یہی تو ہے. تو اب تمہارا سفر توحید سے قیامت تک ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا. یہ کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے یہ ساری گفتگو تھی. آئے ہو توحید سے، چلے ہو توحید سے، جاؤ گے قیامت تک. کتنا لمبا سفر ہے؟ تو کیا یہ لمبا سفر اپنی عقل سے طے کر لو گے؟ نہیں. قد جاءکم، دیکھو پھر قرآن، من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں. ایک نور بھیجا محمد کے پیکر میں، اور ایک کتاب مبین بھیجی، کھلی ہوئی کتاب. تو تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں. تنہا قرآن آیا نہیں، تنہا رسول آئے. قد جاءکم. اب ایک بات سن لو، کبھی کبھی ایسے بولتا ہوں جیسے اس وقت بول رہا ہوں میں، اور چاہتا ہوں کہ سطح عمومی سے بات بدل ہو جائے. قرآن نے بہت کہا، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے مرسلین بھیجے. قرآن بولتا رہا بھیجے، لیکن ہم تک پہنچے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. اس سوال کو اس آیت میں حل کیا. قد جاءکم، تمہارے پاس پہنچ گئے. دیکھو آیتوں کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو. قد جاءکم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو پہنچے. ایک محمد پہنچا، ایک قرآن پہنچا. بھائی توجہ ہے، اللہ نے تنہا محمد کو نہیں بھیجا، اللہ نے تنہا قرآن کو نہیں بھیجا. اگر اللہ کے نزدیک تنہا کتاب کافی ہوتی تو قرآن کو بھیج دیتا. محمد کی ضرورت کیا تھی؟ میسج قد جاءکم. بھائی اس اصول کو ذہن میں رکھنا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کے بعد بڑی ہی مشہور روایت پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن ذرا استدلال تو دیکھتے جاؤ نا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ہم نے تنہا کتاب نہیں بھیجی. ہم نہیں سمجھتے کہ تنہا کتاب کافی ہو. نہیں، محمد ساتھ جائے گا. تو پروردگار تو نے کتاب کے ساتھ محمد کو بھیجا. محمد چلے جائیں گے، کتاب رہ جائے گی. تو اب کیا ہوگا؟ کہا محمد کو حکم دوں گا، کہہ کے جاؤ انی تارک فیکم الثقلین. حوالے نہیں دوں گا، بڑی مشہور روایت ہے اور کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا. اچھا دیکھو یہ روایت سنتے جاؤ. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی علی بیتی. ٹھیک. میرے محترم سننے والوں میں مختلف مسالک کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ میری نگاہوں میں بھی ہیں کچھ مختلف مسالک کے لوگ. ان کی خدمت میں اب یہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق میرے ذاتی مسلک سے نہیں ہے نا. ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی علی بیتی. میں تمہیں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اولاد. ٹھیک ہے، روایت ہے اور میں نے دیکھی ہے کہ اس طریقے سے بھی روایت آئی ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی.
मैं तुम्हें दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरी अपनी सुन्नत। ठीक। अब अगर इल्मुल हदीस से तुम्हें शौक हो तो जाके देखना कि एक रावी ने सुन्नती की रवायत बयान की है और 12 रावियों ने इतरती अहले बैती कहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई अगर अक्सरियत का मिजाज है, इजमा की बात को मानते हो, तो जो 12 ने कहा उनसे क्यों नहीं मानते? जो एक ने कहा उनसे क्यों मान रहे हो? लेकिन मेरे नजदीक दोनों सही है, दोनों सही है। भाई तवज्जो रहे, मेरे नबी ने किताब अल्लाह है वही सती भी कहा, मेरे नबी ने किताब अल्लाह है वह सुन्नती भी कहा। परेशान वो हो जिसके नजदीक इतरत और सुन्नत में फर्क है। मेरे नजदीक सुन्नत वही है जो इतरत है। सुन्नत वही है जो इतरत है, इतरत वही है जो सुन्नत है। जानते हो उसके बाद मेरे नबी ने क्या कहा? भाई अगर ये जुमला पहुंच गया तो बहुत बड़ा मैसेज तुम तक पहुंच गया। छोड़ रहा हूं दरमियान से, मां नहीं, सुनते जाओ। मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक इन दोनों के दामन को थामे रहोगे गुमराही से बचे रहोगे। जिनसे भी कह रहे थे रसूल, गुमराही का अंदेशा तो था, जिनसे भी फरमा रहे थे गुमराही का अंदेशा तो था। गुमराही को रोकने के लिए कहा मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। ये दोनों एक साथ रहेंगे, इनमें जुदाई नहीं होगी, इनमें तफरीका नहीं होगा, यहां तक कि क़यामत के दिन हौज़ में साथ आएंगे। कुरान इतरत के साथ, इतरत कुरान के साथ। अगर कुरान बाकी है तो इतरत के एक इमाम का वजूद जरूरी है। मेरा मोहतरम मजमा मेरे मारूजात की तरफ मुतवज्जे है ना, तो यही तो लाना था। इसीलिए अब कल की गुफ्तगू से मैं रिलेट हुआ कि सिर्फ इताअत को रसूल पे नहीं रोका, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, साहिबान अमर की इताअत करो। जाओ देखो फखरुद्दीन राजी आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनकी तफसीर दुनिया की मशहूर तरीन तफसीर है, तफसीर कबीर, इमाम फखरुद्दीन राजी। उन्होंने इस आयत के ज़ैल में लिखा है कि कहा गया कि उलुल अम्र की इताअत करो, तो ये इताअत किसी गुनाहगार की नहीं हो सकती, ये वैसा मासूम होगा जैसे रसूल है। ये वैसा मासूम है जो भी हो। अब उन्होंने एक थ्योरी दी है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस थ्योरी को बयान करूं। उन्होंने कहा कि जो भी हो उलुल अम्र उसको मासूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जाओ, एक चैलेंज कर रहा हूं और तुम्हारे शहर में रहता हूं, मैं भी इसी शहर का हूं और तुमसे रोजाना का वास्ता पड़ता है। अगर मेरे चैलेंज को तोड़ सको तो कल आ जाना, अगर मेरे चैलेंज को तोड़ सको तो कल आ जाना। किसी मुसलमान बादशाह ने, किसी खलीफतुल मुस्लिमीन ने, किसी फकीर ने, किसी वली ने, किसी मुर्शिद ने, किसी पीर ने यह दावा नहीं किया कि उलुल अम्र हम हैं। बड़े से बड़े गुजर गए, बड़े बड़े गुजर गए, किसी ने नहीं कहा कि कुरान वाले उलुल अम्र हम हैं। अगर कहा तो आले मोहम्मद ने कहा।
کیا کہا کہ دعویٰ اگر کیا تو آل محمد نے کیا کہ وہ قرآن والے اولو الامر ہم ہیں. روایت سناؤ. اصول کافی پہلا حوالہ، تفسیر نور الثقلین دوسرا حوالہ، تفسیر صافی تیسرا حوالہ. ان کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں جو بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہیں، ورنہ حوالے تو میرے پاس بہت ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، من اولو الامر، یہ اولو الامر کون ہیں؟ یہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ سوال ختم ہوا. کہا نحنو، ہمیں. اولنا علی واخرنا المہدی. میں سننا اس لیے کہ اب تمہارے سامنے میں نے اپنی کتابوں سے روایت پیش کی ہے تو تمہیں حق ہے نا کہ کہو کہ بھئی آپ تو عالم اسلام کے لٹریچر کو دیکھ کے بولنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جاؤ روضۃ النبی. بھئی اب یہ جو حوالہ دے رہا ہوں اس حوالے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. روضۃ النبی نہیں، روضۃ الاحباب فی احوال النبی والآل والاصحاب، تیسری جلد. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم سے سوال کیا. اب یہ کتاب، اس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اس کتاب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے اور اس کتاب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں. جابر بن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ معلوم ہے اس کی اطاعت کر لیں گے، ہمیں رسول معلوم ہے اس کی اطاعت کر لیں گے، آپ رسول ہیں. یہ اولو الامر کون ہے؟ جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے. 12 تک گنا ہے. توجہ رہے، 12 تک گنا ہے. تو اب اگر اولو الامر ماننے ہیں تو نہ 12.25 ماننے ہوں گے، نہ 12.5 ماننے ہوں گے. اب یہ بحث چھڑ گئی ہے اور میں انشاءاللہ اس بحث پر آگے گفتگو کروں گا. یہ 12 ہے کون؟ یہ 12 ہے کون؟ یہاں اس بحث کو چھیڑنا نہیں ہے. تو اب رسول نے کہا میرے بعد اولو الامر 12، نام بھی بدلا دیے اور قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی. چوتھا سورہ قرآن مجید کا، میں سننا خدا کی قسم، فلا وربک کا ہزاروں مرتبہ یہ آیت تم نے سنی ہوگی، فلا وربک کا. نہیں بھائی لطف سنو، لطف. یہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں یہ سورہ نساء کی ہے اور سورہ نساء کی 65ویں آیت ہے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم اسی سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے. 59ویں آیت ہے. 5 آیتیں درمیان سے چھوڑ کے 6ویں آیت اس سلسلے کی پڑھ رہا ہوں میں. فلا وربک لا یؤمنون، بھائی رسول کا فیصلہ آ گیا کہ اولو الامر کون ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب، یہ زبانی کلمے کا دعویٰ کرنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک تیرے فیصلے پہ ایمان نہ لائے. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. توجہ رکھنا. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ 12 ہے. نہیں بھائی، میں اب تمہیں روکوں گا اس مرحلے فکر پر، اور اس مرحلے فکر پر روکنے کے بعد ایک جملہ کہوں گا اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اب ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. سورہ مزمل انا. بھائی یہ آئے مبارکہ سورہ مزمل جا کے دیکھنا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا ہے. دیکھو وہ رسول کا فیصلہ کہ اولو الامر 12 ہے. توجہ، 12 ہے. اور اب قرآن کا فیصلہ، ہم نے تمہارے پاس ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. محمد موسیٰ جیسے. قرآن نے کہا کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ محمد موسیٰ جیسے. تو جو کردار موسیٰ کا وہ کردار محمد کا، جو تاریخ موسیٰ کی وہ تاریخ محمد کی. سورہ اعراف پہ دیکھنا، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ
यहदूना बिल-हक़ व बिही यअदिलून व क़त्तनाहुम इस्नता अशरा अस्बातन उममन। हमने मूसा की कौम में एक गिरोह रखा है जो आदल पे कायम रहेंगे और हमने उनकी तादाद 12 रखी है। हमने उनकी तादाद 12 रखी है। अब इससे ज्यादा फैले, रुक जाओ, फैले तो 12, फैले तो 12, सिमटे तो 5। बहुत कहते हो ना पंजतने पाक, बहुत कहा जाता है पंजतने पाक, और एतराज भी बहुत किया जाता है कि भाई ये इस्तिलाह कहां से आ गई पंजतने पाक, ये किस कुरान में लिखा है? पंज फारसी, तन फारसी, पाक फारसी, ये तीनों लफ्ज़ फारसी हैं, तो अब ये पंजतने पाक इसका ताल्लुक इस्लाम से क्या है? एतराज तो बहुत किया जाता है ना, बहुत किया जाता है, और हम एतराज सुनते भी हैं, और अगर एतराज में दम हो तो उसे कबूल भी करते हैं। मैंने इस मिंबर से बहुत पहले एक रिवायत पेश की थी, और उस रिवायत को एक आयत के साथ जोड़ के तुम्हारी खिदमत में हदिया करूंगा। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। सुनना भाई, सुनना, और हवाला इसलिए दे रहा हूं कि जाके देखना, दूसरा सूरा 37वीं आयत, आयत का निशान 37। आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। क्या सीखे भाई? कलिमात। कलिमात के मानी जानते हो? कलमे की जमा है, कलमे की, कलमा तो जानते हो ना, कलमे की जमा कलिमात। आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, वो कलिमात दोहराए अल्लाह की बारगाह में, ठीक? ताबा ले, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तो तौबा का कबूल करने वाला है ही, ठीक है ना? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि मैं मौजूद था और नबी अकरम से भी पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो कलेमात क्या थे, वो कलेमात क्या थे जिनके दोहराने से आदम की तौबा कबूल हुई? आपने फरमाया वो कलेमात ये थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमाता वल हसन वल हुसैन इल्ला तुत्तरैया फ़इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का, तुझे वास्ता अली का, तुझे वास्ता फातिमा का, तुझे वास्ता हसन का, तुझे वास्ता हुसैन का, मेरी तौबा कबूल फरमा, तू तौबा का कबूल फरमाने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, कलेमात सिखलाए थे, और कलेमात क्या है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मोहम्मद कलेमा है, अली कलेमा है, फातिमा कलेमा है, जो खुद कलेमा हो अगर उसका नाम कलमे में आ जाए तो एतराज क्या है? पहुंच रही है बात पहुंच गई? तो देखो ना, कभी तो इंसाफ की बात कर लिया करो, कभी तो इंसाफ की बात कर लिया करो। जो खुद कलमा हो, जो खुद कलमा हो, उनका नाम अगर कलमे में आ जाए तो आपको परेशानी क्या है? अच्छा भाई, तो आदम अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा बंदे हैं, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं, हम सबके बाप हैं, पहले नबी हैं, जन्नत से निकले थे। ये गुस्ताखी तो नहीं करूंगा कि निकाले गए थे, जन्नत से निकले थे, और जन्नत में वापस जाने की शर्त क्या है? पंजतन का वसीला इख्तियार करो। तो जब तुम्हारा बाप उस वसीले के बगैर जन्नत में न जा सका तो तुम्हारी हैसियत क्या है? पंज बैठी
5 तन अफराद, पाक पाकीज़ा मुतहर। ये बात तो सही है कि ये तीनों लफ्ज़ फारसी हूँ, और फारसी की दीन में गुंजाइश कहाँ है भाई? दीन में तो फ़कत अरबी होती है, और जब से तेल निकल आया है अरबी और भी बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब जाओ, अबू अब्दुल्ला हाकिम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका ताल्लुक मेरे मतलब से नहीं है, और आलम इस्लाम के बहुत ही बड़े मुहद्दिस हैं। इतने बड़े हैं कि नाम से लोग कांप जाते हैं। उनकी किताब है अल-मुस्तदरक, उसमें देखना, मुस्तदरक हाकिम में इस रिवायत को देखना। और इब्ने कसीर बहुत ही बड़े मुफस्सिर हैं, उनके नाम से भी लोग घबराते हैं। उनकी तफसीर में देखना, उनकी तफसीर में देखना। ये जब आयत नाजिल हुई, भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। जब आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत जलील क़द्र साहबी हैं, और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। इन दोनों ने कहा कि इन्नहा नज़लत फिल खमसा। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तत्हीर की आयत 5 के लिए आई, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तत्हीर की आयत 5 के लिए आई। तवज्जो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इन्नहा नज़लत फी खमसा। तत्हीर की आयत 5 के लिए आई। फिर दोहरा रहा हूं, तत्हीर की आयत 5 के लिए आई। भाई तवज्जो रे, तत्हीर को कहते हैं पाक, और 5 को कहते हैं पंजतन। पंजतन पाक साबित हुआ या नहीं? मैसेज पहुंच गया? भाई नहीं, अब जुमला सुनो, जुमला सुनो। पंजतन पाक ये हमारी बनाई हुई इस्तिलाह नहीं है, साहबे कराम उम्महातुल मोमिनीन की बनाई हुई इस्तिलाह है। उन्होंने कहा उन 5 के लिए तहारत का ऐलान हुआ, तो तहारत भी आ गई, 5 भी आ गए, इसी को कहते हैं पंजतन पाक। लेकिन जमहूरियत का जमाना है भाई, जमहूरियत का जमाना है, और हर एक को हक है अपने पंजतन बनाए, जैसा कि बनाए गए और नशरियाती वसीले से ऐलान किया गया। होगा ना तुम्हें इल्म इस बात का? इस दुनिया में सांस ले रहे हो, इस जमीन पे चल रहे हो, यहाँ के नशरियाती वसीलों पे तुम्हारी निगाहें हैं। किसी ने कहा कि पंजतन पाक, पंजतन पाक, फला नहीं फला। ठीक है, मैं अभी पढ़ के गया हूं कि जब खुदा और रसूल फैसला कर दें तो उसके फैसले पर सर तस्लीम को खम कर लो। अब अगर कोई मुफस्सिर कुरान भी हो और कुरान के फैसले पे खम न होना चाहे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना बात को? तो कहा कि नहीं, पंजतन पाक ये कौन सी इस्तिलाह है, और पंजतन पाक तो फला भी हो सकते हैं, फला भी हो सकते हैं। भाई ठीक, तो जमहूरियत का जमाना है, जमहूरियत का जमाना है। जो चाहे अपने लिए पंजतन नए मुअय्यन कर ले, उसे हक है कि अपने लिए नए पंजतन मुअय्यन कर ले। लेकिन हमें भी तो हक है कि हम दुआ करें कि या रब तू उसे उसके पंजतन के साथ उठा, हमें हमारे पंजतन के साथ उठा। सिमटे तो 5 है, फैले तो 12 है। क्या रिवायत भूल गए? मन माता वलम जारी से इमाम ज़माने ही, कंट्रोवर्शियल नहीं है। अकायदे नस्सी में देख लेना, अब और हवाले क्या दूं, बड़ी मशहूर किताब है जो अकीदे में पढ़ाई जाती है। अकीदे में, उस अकीदे की किताब की रिवायत सुनते जाओ। मन माता वलम जारी से इमाम ज़माने ही, माता बीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो काफिर मर गया। पढ़ा लिखा मजमा है ना, बस अब मेरे पास दामन वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, ये तो नहीं है ना कि जो मर जाए और अपने ज़माने में इमाम न बनाए।
بھائی یہ تو نہیں ہے نا، یعنی آپ پر پہچاننے کو فرض کیا گیا ہے، بنانے کو تو فرض نہیں کیا گیا. بھائی میں کیا عرض کروں، ابھی تو روایت پڑھ کے گیا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں. تو جب نبی کو بنانے کا حق نہ ملے تو آپ کو کس نے دے دیا؟ یہ مجلس ہے اسی امامت کے تعارف کے لیے ہیں، اسی توحید کے تعارف کے لیے ہیں، اسی نبوت کے تعارف کے لیے ہیں جن کا تعارف پنجتن کرا کے گئے. میری گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رک گئی. ان مجلسوں میں حسین کا تعارف ہوتا ہے کہ اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو سلسلے کے سارے لوگ سمجھ میں آ جائیں گے. میں نے تو ابھی حسین کا نام لیا ہے. اچھا دیکھو، ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے، ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں رہا. میرا مولا محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی نا، 2-4 لمحے رہ گئے ہیں. میرا مولا دوسری محرم کو اپنے زنجنا پہ سوار چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے اہل حرم کے ناقے تھے اور داہنے بائیں انصار تھے، بنی ہاشم کے جوان تھے. ایک مرتبہ چلتے چلتے گھوڑے نے چلنے سے آگے انکار کیا، کہا دوسری سواری لاؤ، سواری بدلی، وہ گھوڑا بھی نہ چلا. کہا تیسری سواری لاؤ، سواری بدلی، وہ گھوڑا بھی نہ چلا. 7 سواریاں بدلی ہیں اور سواریوں نے چلنے سے انکار کیا. کہا ابو الفضل ذرا یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے اس گاؤں کے لوگوں کو تو بلاؤ. گاؤں والے آئے، کہا اہل قریہ بتلاؤ اس بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام؟ کہا فرزند رسول ماریہ ہے. امام پوچھتے گئے اور نام اور نام، کہا نینوا ہے. کہا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا پیچھے سے بولا یقال لہا کربلا، اس بستی کا نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے آواز دی واللہ ہذہ کرب کرب وبلا، ہذہ ارض کرب وبلا، یہ کرب اور ابتلا کی منزل ہے. اور اس کے بعد جو جملے فرمائے وہ آج تک تاریخوں میں موجود ہیں. ہاں ہونا محت رہا لینا، یہاں ہماری سواریاں بیٹھ جائیں گی، ہمارے ناکے رک جائیں گے. ہاں ہونا تذبح اطفال ہونا، ہمارے چھوٹے بچے اس زمین پر ذبح کیے جائیں گے. ہاں ہونا تذبح حریم ہونا، ہمارے اہل حرم کو اس سرزمین پہ اسیر کر لیا جائے گا. عباس خیمے لگاؤ، 2 جملے، مصائب کا وقت نہیں رہا. عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگے. سنو گے جملہ؟ شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لے کر اس خیمے میں تشریف لے گئیں جو ان کے لیے معین تھا. جیسے ہی زمین پہ بیٹھی ایک گرد اڑی، ایک زرد غبار اڑا اور بچی کے بالوں پہ بیٹھ گیا. کہا فضا ذرا حسین کو تو بلا کے لا. حسین آئے، کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ اس کی مٹی میری بیٹی کے بالوں کو گردآلود کرتی جا رہی ہے. یہ کہہ کر حسین ابن علی کے سامنے شہزادی زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگا اور سونگ کے پھینک دیا. کہا بھیا ایک بات کہوں؟ کہا بہن کہو. کہا بھیا اس مٹی سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں دور نکل چلو. کہا بہن اب تو قیامت تک یہی رہنا ہے. یہ کہہ کے باہر آئے اور کہا اہل قریہ کو بلاؤ. اہل قریہ آئے، کہا اس زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک سامنے آیا. 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی. بس تم رو چکے، محرم کی دوسری تاریخ ہے، تم رو چکے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. 60,000 درہم میں حسین نے زمین خرید لی نا. کیا بغیر زمین خریدے ہوئے نہیں رک سکتے تھے؟ چاہتے تھے کہ میری ملکیت بن جائے تاکہ جب حملہ ہو تو جارے وہ کہلائے. جارحیت کے اعلان کے لیے 60,000 درہم میں زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پھر اسے واپس کر دی. کہا لے اب قیامت تک تیری ملکیت ہے. میں نے خریدی تھی لیکن تجھے ہبہ کر رہا ہوں، لیکن شرط ہے کہ میری قبر کے چاروں طرف زراعت نہ کرنا، پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی میری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا.
تیسری شرط میرے ظاہر کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا. چوتھی شرط جب یزید کے فوجی اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم ہمیں بھی دفن کر دینا. بنی اسد نے قبول کیا. جب جا رہے تھے تو پکار کے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بلانا. بنی اسد کی عورتیں آئی. کہا بنی اسد کی عورتوں میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. تمہارے مرد اگر ہمیں دفن کرنے سے اجتناب کرے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں جا رہی تھی نا روتی ہوئی تو کہا جو اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے. کہا بچوں مجھے پہچانتے ہو, میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاش پہ ڈال دینا. بس آخری جملہ سنو. حسین کو دفن ہونے کی کتنی خواہش تھی, لیکن میں کیا کروں کہ جب سر لو کے نیزہ پہ آ گیا تو عمر سعد نے آواز دی اب سوار گھوڑوں کی نال بندی کرے. جب گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی تو ایک مرتبہ شمر نے آگے بڑھ کے عباس کے لاشے کو ہٹا لیا. حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو ہٹا لیا. بنی امیہ نے علی اکبر کے لاشے کو ہٹا لیا. ہر ایک قبیلہ آیا اپنے قبیلے والے کے لاشے کو اٹھا کے لے گیا. اکیلا حسین کا لاشا